اب پچھلے دنوں کچھ ایسی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں کہ آپ نے کچھ اہم لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی تاکہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے حل کیا جا سکے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب واقعی سنسیئرلی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ احمد میر صاحب، لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ تو بڑے سنسیئر ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ ان ایوانوں کی ہوا اور سیکریٹریٹ کی ہوا کچھ اس طرح ہوتی ہے، اسلام آباد کی خاص کر، معذرت کے ساتھ وہ انسان کی وہ سنسیئرٹی نہیں رہتی، وہ کمٹمنٹ نہیں رہتی جو اپوزیشن میں رہ کے ہوتی ہے. کہتے تو ہیں وہ میں حل کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ روانی ان کی باتوں میں نہیں تھی جو ایک زمانے میں ہوتی تھی جب ڈی چوک پر وہ لوگوں کو بھی رلاتے تھے مسنگ پرسن کے حوالے سے اور خود بھی جذباتی ہو جاتے تھے. وہ جذبات مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے. اچھا، نظر نہیں آ رہے. تو جو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب سے کہا کہ آپ کی کچھ میٹنگز کروائیں، تو کچھ تفصیل بتائیں گے آپ ان میٹنگز کی؟ کچھ لوگوں سے مثال کے طور پہ وہ جو ایک مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے کمیشن ہے، ان کے سربراہ سے بھی آپ کی میٹنگ ہوئی، وہ آپ اسے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، مسنگ پرسن کے کمیشن کے سربراہ سے جو میٹنگ ہوئی ہماری، اور اس میں انہوں نے بریفنگ جو مجھے دی کہ جی 150 لوگ ہیں، ان میں سے کچھ بازیاب ہو گئے. نام بھی بتا دیں ان کا. آپ کے 2 عہدے ہیں ان کے پاس جی، نیب کا بھی عہدہ ہے ان کے پاس، مسنگ پرسن جاوید اقبال. ٹھیک ہے. اور مسنگ پرسن جاوید اقبال نہیں، مسنگ پرسنز کمیشن کے سربراہ جاوید اقبال. جی جی جی، سربراہ وہ خود تو ابھی تک تو مسنگ نہیں ہے. ہاں. تو انہوں نے جو مجھے بریفنگ دی کہ جی 150 لوگ ہیں، ان میں سے کچھ بازیاب ہو گئے ہیں، کچھ جو ہے کیس ہم نے سالو کر لیے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جاوید اقبال صاحب آپ نے، اچھا انہوں نے اپنی بریفنگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ جی میں نے ایز اے سیشن جج، ایز اے مجسٹریٹ، ایز اے ہائی کورٹ بلوچستان کی کن کن علاقوں میں نے سرو کیا ہے. تو میں نے بولا آپ نے بلوچستان کے ڈائنامکس دیکھے ہوں گے جن علاقوں میں ہم نے سرو کیا ہے، اور وہاں کے لوگوں کی معاشی حالت بھی دیکھی ہوگی اور پولیٹیکل صورتحال سے بھی آپ واقف ہیں. تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ڈیرہ بگٹی کا کوئی مسنگ پرسنز کا وارث کوئٹہ میں آ کے آپ سے ملاقات کر سکتا ہے، وہ بھی آپ 2 دن کے لیے جاتے ہیں 2 مہینے میں، اور تربت سے غائب ہوا شخص کے ورثہ کوئٹہ کیسے آ سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا. کمیشن ہمیشہ یہ ہوتے ہیں، ان کو ڈور ٹو ڈور جانا پڑتا ہے. اگر دنیا کی کمیشنوں کو دیکھا جائے، وہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں کہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی کہاں سے گیا، ان کی شکایت سنتے ہیں اور ٹوٹل اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. اب کوئی شخص جو ایک کمپلیننٹ ہے، ہم جیسے لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، میں نے آپ کی مثال دی کہ وہ ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں تو کراچی جاتے ہیں، 6 گولیاں اس کو ماری جاتی ہیں. وہ شخص جو ایک اپنے گھر کا سامان بیچ کر بس کی چھت پر بیٹھ کر وہ کوئٹہ پہنچے گا، ایک تو وہ پہنچ نہیں پائے گا. اگر پہنچ گیا وہاں پہ اس نے کمپلین درج کرائی بھی، کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ واپس اپنے گھر پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. ہم جیسے لوگ جو بم پروف گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اس گھر سے نکلتے ہیں، گاؤں سے نکلتا ہوں کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے نکلتا ہوں کراچی تک، تو اسی پریشانی میں کہاں جو ہے کوئی سنائپر یا خودکش جو ہے ہمارے انتظار میں بیٹھا، اس غریب کی بیچاری کی حالت کیا ہوگی؟ تو اس طرح کی کمیشن پر ہم یقین نہیں رکھتے. جب اس کو کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا تھا، ہم نے اس وقت اس پر سوالیہ نشان اٹھائے تھے، اور اس کے بعد جب اس کو احتساب اس کا کورٹ کا جو ہے چیئرمین بنا دیا گیا، میں نے اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ وہ شخص جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بازیاب نہیں کرا سکتا، اس سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اربوں روپے یا اربوں ڈالر جو ہے ان لوگوں سے برآمد کرائے گا؟ تو اسی لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں، یہ اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہیں، کیونکہ ان دونوں پارٹیوں نے مل کے ان کو لگایا تھا. بالکل.